ولایت سے سرفراز کیا ہے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر، لیکن جب اس طرح کی کمیونٹی میں آتے ہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہ ٹریڈیشن سمجھ کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کیا ہے. اس حوالے سے ایک جنرل پہلے بتاؤں آپ کو ایک چیز. شعبان کا پورا مہینہ، شعبان کا پورا مہینہ، اس حوالے سے پہلے ایک بات روایت سنیں. اور یہ سنن نسائی جو سیاستہ کی کتاب ہے، اس میں امام نسائی نے حسن درجے کی حدیث پاک ہے، اور راوی ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ. ادھر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے ہیں. یعنی وہ ایک صحابی، صرف کتنے صحابہ ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، وہ زید بن حارثہ ہیں. صرف ایک صحابی کا نام بائی نیم میں چنا، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، حضرت اسامہ بن زید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ یہ امام حسن اور امام حسین کی ایج کے تھے، تو ان کے ساتھ ہی بڑے ہوئے، تو ان کو بہت پیار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. سوال کیا تھا؟ یا رسول اللہ وَلَمْ أَرَاكَ تَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو کسی اور مہینے میں اتنا روزہ رکھتا نہیں دیکھتے جتنا آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں. رمضان کے علاوہ، رمضان کے روزے تو فرض ہیں، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں ہم آپ کو اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھتے جتنے آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں. قال، اب جواب سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شعر، سبحان اللہ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے یغفل الناس عنہ، کہ لوگ اس سے غافل ہیں. لوگ اس سے ایک جنگل مہینے کا، کون کہتا ہے شعبان کے روزے رکھنے کا؟ لوگ اس سے غافل ہیں. اور فرمایا بین رجب و رمضان، کہ یہ جو مہینہ ہے رجب اور رمضان کے درمیان ہے. یہ بتانے کی وجہ کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ پہلے جب کیلنڈر تو یہی تھا نا، مہینے یہی تھے، یاد رکھیے، لیکن وہ جو عرب تھے وہ نا مہینے چینج کر لیتے، بعض کا آگے پیچھے کر لیتے تھے. اور جنگ کا مہینے آگے جب جنگ نہیں کرنی تو انہوں نے کہا تو جنگ کا وقت وہی ایک مہینہ سوئچ کر لو. جس طرح جوش لوگ نہیں کرتے اپنی سہولت کے لیے، اس کو ادھر سے ادھر کر لیا، ادھر سے ادھر کر لیا. یعنی پک اینڈ چوز، آپ سلیکشن کریں اس کو اور اس کو اور اس کو اور اس کو، جہاں آپ کو پسند ہے اس کو پسند کر لیں، جو آپ پسند کو سیٹ کریں. تو اس لیے کلیئر فرمایا کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں. پھر کیا فرمایا؟ وَهُوَ شَعْرٌ يُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ زور سے بولیے. امام نسائی حسن سند کے ساتھ روایت کر رہے ہیں. اس مہینے میں اللہ کے حضور ہمارے پورے سال کی جو کارکردگی ہے. اچھا ایک سوال یہاں پہ ہے، کیا اللہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ ہم کل کیا کریں گے ہمیں نہیں پتا. نیک عمل کیا کریں گے، برے کیا کریں گے، یا اگر زندگی ہے تو اگلی دفعہ شعبان تک ہم کیا کریں گے ہمیں نہیں پتا، لیکن اس سے پہلے ہی پتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے زمانہ ایک جیسا ہے. یعنی ہمارے لیے زمانے کے تین حصے ہیں، ایک پاسٹ ہے، ایک پریزنٹ ہے، ایک فیوچر ہے. اللہ کے لیے زمانہ کے لیے وہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے، وہ زمانے سے پاک ہے. یہ اللہ کی ایٹریبیوٹ میں سے ہے. وہ جسم جسمانیات سے پاک ہے، وہ اعضاء سے پاک ہے. لیس کمثلہ شیء، جس چیز کو بھی بندے نے سوچا نا اس کی سوچ میں آ گیا وہ اللہ نہیں ہے، آگے بڑھ میں سوچ ہی نہیں سکتا. تو اس لیے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصومین کے بھی سردار ہیں. معصومین کے سردار کیا؟ معصومین کا مطلب یہ ہے کہ جن میں گناہ کرنے کی ابیلٹی نہیں ہے، گناہ ہو نہیں سکتا ان سے، ان کی بھی سردار ہے.
جو کہ ملائکہ ہیں، جو کہ انبیاء ہیں، ان کی بھی سردار ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں فَأُحِبُّ، مجھے یہ بات میں محبوب رکھتا ہوں اس بات کو، ان یرفع عملی وانا صائم، کہ جب میرا عمل میرے رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ اب سوال آپ پیدا کرتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں رات کو کون سا روزہ ہوتا ہے؟ روزہ دن کو ہوتا ہے، رات کو ہوتا ہے؟ اگر آپ نے اپنی جنریشن کی پرورش نہ کی نا اس طریقے سے، انہوں نے راتوں کو روزے رکھنے ہیں، انہوں نے پھر سنڈے کو جمعہ پڑھنا ہے، تو انہوں نے کہا ایزی ہے، سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے، صبح بھی بزی۔ یہ سلولی ٹیون اپ، جیسے عورتیں جماعت کرا رہی ہیں، مرد پیچھے کھڑے ہیں۔ جس کنٹری میں اور آپ رہتے ہیں 20 years before 25 years مرد سے شادی لاؤ تھی یہاں پر، اور شادی کر سکتی تھی یہاں پر۔ ہاں جی، سلولی چینج آتی ہے نا، تو شیطان بھی ایک ساتھ نہیں چینج کرتا، وہ بھی سلولی گریجولی آپ کو بلڈ کرتا ہے ٹو دا پوائنٹ دیر از نو ٹرننگ پوائنٹ۔ تو اس لیے اب یہ کہ ہم کہتے ہیں رات کو اعمال پیش ہوتے ہیں، تو آپ تو دن کو روزہ رکھیں گے۔ اچھا، اس میں اب سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدی کو کتنی پیاری چیز عطا فرمائی، جسے انٹینشن کہتے ہیں، نیت کہتے ہیں۔ آپ جس نے بھی کل روزہ رکھنا ہے، اس کے دل میں ابھی تو کچھ نہ کچھ ہوگا، یار کل میں نے روزہ رکھنا ہے نا، یا نہیں ہے تو ابھی کر لیں، فوراً کر لیں، تاکہ اور بجے ہوتا تو پہلے تیاری کرنے کا روزہ ہوگا۔ تو جیسے آپ نے نیت کی، اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ہر نیت کے اندر بھی ایک نیت ہوتی ہے، اور وہی اصلی نیت ہوتی ہے ایکچولی۔ میں آپ کو 100 مرتبہ کہوں آپ کریں ٹھیک ہے جی، سب کرتے ہیں، لیکن اس نیت کے اندر جو نیت ہے نا، وہ اللہ جانتا ہے، سمجھے گی نا، اس کی بیس پر وہ آپ کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ تو اب اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب ان کا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آباد، سبحان اللہ، کتابوں والوں نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے، اللہ ان کے فالووروں کو ہدایت دے کہ بعض اوقات امتی بھی، انہوں نے، جب میں انہوں نے کہتا ہوں آپ سمجھیں، ہم نہیں، انہوں نے، بعض اوقات امتی بھی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ امتی کی عمر اگر 60 سال ہے، کسی نبی کی عمر اگر 33 سال ہے، تو امتی کی نمازیں ہوگی 50 سال کی، نبی نے نماز پڑھی تھی 25 سال۔ تو داتا صاحب علی جویری نے کیا خوب بات کی، اس لیے کہتے ہیں اولیاء کا دامن پکڑیں تو وہ آپ کو نہ روحانیت میں مار کھانے دیتے ہیں، نہ عمل میں مار کھانے دیتے ہیں، نہ علم میں مار کھانے دیتے ہیں۔ آپ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ نبی کی زندگی کا ایک سانس، نبی کی زندگی کا ایک سانس ولی کی ساری زندگی سے بہتر ہے۔ وہ محبوب کریم اور پھر وہ نبیوں کے سردار، وہ کہیں کہ میرا نامہ اعمال پیش ہو رب کے حضور تو میں روزے سے ہوں، تو امتی پھر نہ کہنا چاہے کہ میں بھی روزے سے ہوں شعبان میں، تو جائے گی نہیں، تو اس جنگل شعبان میں۔ اب مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود، جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود، لیکن نظر نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ جس بندے کی نظر کمزور ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر، میں نے پہلی اس لیے ہے تاکہ کچھ کمی پیشی ہو تو مجھے نظر آ جائے، لیکن بجائے نظر کمزور ہونے کے باوجود کہے کہ میں نے گلاسز نہیں پہننی ہے، تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، اب وہ رات آ جس میں اور آپ موجود ہیں، فرمایا جب نصف شعبان کی رات آ جائے، نصف شعبان سے آج کی رات ہے، پدوی رات، فقوموا لیلہا،
رات کو قیام کرو، عبادت کرو. آپ نے نفل نہیں پڑھے، اللہ کا ذکر نہیں کیا. اب میں بیان کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی عبادت کا حصہ ہے، یہ نہیں ہے. رسول اللہ کے فرمان پر عمل ہے. فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اور اگلے دن کا روزہ رکھو. فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الى سماء الدنیا. ساتھ وجہ بھی فرما دی. وجہ کیا ہے کہ جیسے ہی نصف شعبان کے دن مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے، ہوتے ہی اللہ سبحانہ و تعالی خاص تجلی فرماتا ہے آسمان دنیا پر. آسمان کتنے ہیں؟ یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے نا، اسے کہتے ہیں آسمان دنیا. دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے قریب ہے. یو کین سی، یو کین فیل، یو کین ٹچ. دیٹس وائی دنیا کا دنیا. تو یہ آسمان دنیا ہے جو آپ کو نظر آتے، دنیا کے قریب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائنٹسٹ نے نہیں، میتھمیٹیشین نے نہیں، قربان جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ اس زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے. پھر میں اس آسمان کی موٹائی کتنی ہے، پھر اس آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، پھر اس کی موٹائی کتنی ہے. 500 سال ایک گھوڑ سوار اگر گھوڑا چلاتا رہے، 500 سال راہ کی مسافت ہے یہ آسمان دنیا، اس کی موٹائی بھی پھر اتنی ہے. تو فرمایا کہ خاص تجلی آج کی رات میں اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پر فرماتا ہے. فیقول، پھر اللہ کی رحمت ندا دیتی ہے، الا من مستغفر لی فاغفر لہ. کسی کو معافی شافی چاہیے؟ اللہ کے اوپر معافی کسی کو چاہیے؟ وہ معافی چاہتا ہے تاکہ اسے میں معاف کروں. اللہ کی رحمت صدا دے رہی ہے. انہوں نے کہا مسیدیاں نہ جڑی ہو، مسیدیاں یہ پاس جو سو کہ معافی جیسی. اللہ قرآن میں بتائے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جو اللہ کی مغفرت ہے اس کی طرف جلدی کرو، تیزی کرو، دوڑ کے جاؤ اس مغفرت کی طرف. اللہ مغفرت کی طرف، مغفرت کی رات آئی ہے، مغفرت کے مقامات پر نہ جائے بندہ، مغفرت کی بات نہ کرے. لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جس کو مغفرت چاہیے کہ اس کو میں فاغفر لہ، میں اس کو معافی دوں، اس کی بخشش کروں. الا مسترزق، وہ رزق کا طالب ہے، جس کو رزق چاہیے فارزقہ، کہ میں اسے رزق دوں. الا مبتلا، کوئی مبتلا ہے، مبتلا ہوتا ہے نا پریشانیوں میں مبتلا، بیماریوں میں مبتلا، ہاں جی، مبتلا کس میں پھنس جانا. الا مبتلا فاعافیہ، کہ میں اسے عافیت دوں. سبحان اللہ، سبحان اس مشکل سے نکالوں، سبحان اللہ، اس پریشانی سے نکالوں. اللہ کی رحمت صدا دے رہی ہے. اور یہ ساری رات پھر آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر. یہ ساری رات ندا آتی ہے کوئی عزت چاہنے والا اسے عزت دوں، ہے کوئی اولاد چاہنے والا اسے اولاد دوں، ہے کوئی نیکی چاہنے والا اسے نیکی دوں، ہے کوئی اپنے سینے کو نور سے بھرنے والا اسے وہ نور دوں. ساری رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت یہ صدا دے رہی ہے. اور اس رحمت کے اصول کے لیے ہم اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے. ادھر رحمت، اب رحمت کی صدا نہ آپ نے سنی ہے، نہ میں نے سنی ہے، نہ مولا علی نے سنی ہے. انہوں نے سنی ہے جن کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، سبحان اللہ، سبحان کان اللہ، لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، جو رب کی رحمتوں کی صدا بھی سنے وہ کان مصطفیٰ صلی اللہ سبحان علیہ اللہ، وسلم، سبحان اللہ. ان پہ لاکھوں سلام. الا مبتلا، کوئی ہے ہاں الا قضا، ہاں کوئی ہے کوئی ایسا چاہیے اس کو کچھ چاہیے. وہ پھر کہتے ہیں نہیں نہ منگیو کہ ملنا جلے تو سام. اس کے بعد روایات میں اور زیادہ پیش اس نہیں کر سکتا کہ وقت کی تنگی ہے، لیکن یاد رکھیے
کہ جو میں نے 11 صحابی اور 1 صحابیات کی روایات بیان کہا ہے کہ محدثین کی روایات کو نقل کی، ان میں سیاستہ بھی موجود ہے، لیکن ان تمام روایات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو وہ لوگ جو آج کہتے ہیں نہ بھی کرو کچھ بھی، وہ بھی کہتے ہیں یار اس رات کی کوئی نہ کوئی اصل تو ہے، کوئی نہ کچھ حصہ ہے، کیونکہ اتنے زیادہ روایات مختلف کتب میں اندر جن میں سیاستہ بھی ہیں. اور ایک ٹرم مجروز ہوتی ہے حدیث کے اندر سے کہتے ہیں ضعیف. کیا کہتے ہیں؟ اردو میں ضعیف، عربی میں ضعیف. ٹھیک ہے، تو جو نیا نیا بیچارہ ہوتا ہے نا، بیچارہ نیا نیا اس کو تھوڑا سا پڑھنا آتا ہے تو وہ کہتا ہے ضعیف. اب اس ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے والد صاحب نے اللہ زندگی سے تعاقر میں، آپ کس کے والد صاحب ہیں؟ وہ پہلے جوان تھے. آمین. ٹھیک ہے نا، پھر آہستہ آہستہ وہ بوڑھوں کو ضعیف کہتے ہیں نا. تو جب وہ ضعیف ہو جائیں تو کیا وہ آپ کے ابو نہیں رہتے؟ آپ کے ابو یو آر ضعیف، یو آر ناٹ مائی ڈیڈ اینی مور، جو ضعیف، جو ویک. اب ایسا کسی نے کہا؟ حدیث کی چین کے اندر ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے اس چین میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کا درجہ اس درجے پر نہیں ہے جو حسن ہونی چاہیے یا صحیح ہونی چاہیے، وہ ضعیف ہے. لیکن اس کو آپ وہ بناوٹی حدیث نہیں ہے، وہ گھڑی ہوئی حدیث نہیں ہے، وہ جھوٹی حدیث نہیں ہے. سمجھائے کہ نہیں؟ تو اگر تو کہے کہ اب آپ کا بوڑھا ہو گیا، ابا جی نو مور مائی ڈیڈ بیکاز یو ار اولڈ، یو بوڑھا سے نو. حدیث جو ہے اگر ضعیف بھی ہے تو فضائل کے اندر محدثین نے کرام نے فرمایا فضائل کے اندر اس حدیث پر عمل کرنا جائز ہے.